مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں اس کائنات میں اور خود ان کی ذات میں دکھاتے رہیں گے۔ قیامت تک یہ نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی، نظر آتی رہیں گی نشانیاں۔ وہ نشانیاں کیا ہوں گی؟ وہ یہ بتا رہی ہوں گی کہ یہ دنیا دار فانی ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ عقل مند لوگ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کریں گے اور اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیں گے۔ احمق، بے وقوف، ہوس پرست، شہوت پرست، لالچی، یہ لوگ اس دنیا کے دھوکے میں آئیں گے اور اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آج صبح و شام ہم موتیں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اچانک موت، لیکن ایسی اچانک موتیں سینکڑوں مرتبہ بھی دیکھ لیں تو سوائے زبانی تبصروں کے اور کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس ہفتے 2 جوان موتیں میں نے دیکھی، ایک 35 سال کے اور کل ایک جنازے میں گیا 45 سال کے۔ جو 35 سال کے تھے وہ بھی خوبصورت جوان، کوئی بیماری نہیں۔ جن کے جنازے میں کل گیا 45 سال کے خوبصورت جوان، کوئی بیماری، بولو بھائی، نہیں۔ تھوڑی سی بس گھبراہٹ ہوئی، گھر والوں سے کہا کچھ بے چینی سی ہو رہی ہے، ہسپتال لے جاؤ۔ لے جانے لگے تو راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا آدمی اچانک چلا جائے، کیا حال ہوتا ہے۔ اور جو 35 سال کے تھے، جو پچھلے ہفتے جن کی ڈیتھ ہوئی، وہ بھی ایسے ہی ہنستے کھیلتے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے اچانک مر گئے۔ تبصرے تو بہت ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، کورونا کی ہسٹری تھی، واللہ عالم کیا تھا۔ لیکن یہ دنیا میں ہر جگہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا۔ ایک کرونا کا رونا روئیں گے، کل کوئی دوسری وبا آ جائے گی، یہ ختم ہوگی تو دوسری کھڑی ہوئی ہوگی سر پہ۔ حادثات ہوتے ہیں، اچھا بھلا آدمی صبح نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھر سے نکلتا ہے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے ہائی وے پہ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سر پھٹا ہوا ہے، بھیجا پڑا ہوا ہے وہاں پہ، اچھے بھلے لوگ، ان کی اپنی غلطی نہیں ہوتی، دوسرے کی غلطی سے مر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دونوں میں سے کسی کی غلطی نہیں ہوتی، گاڑی کی بریکیں ہی فیل ہو گئیں۔ بعض مرتبہ نیند آ جاتی ہے، حالانکہ انسان نیند پوری کر چکا ہوتا ہے، پھر بھی ڈرائیونگ کے دوران نیند آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو بڑے اہتمام سے دنیا میں لایا گیا، فرشتوں کو کہا گیا اس کو سجدہ کرو،
جو مہمان بڑی عزت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اسے اکرام کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، لیکن لایا تو بڑے احترام کے ساتھ گیا، جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب جائے، کس اسٹائل میں جائے، کتنے ٹکڑے ہوں، کتنے چیتھڑے اڑیں، دماغ کی رگ پھٹے گی یا گردے فیل ہوں گے اس کے، یا ہارٹ اٹیک ہوگا، یا فالج ہوگا، یا کوئی ٹرک مار کے چلا جائے گا، یا کسی بم دھماکے میں چیتھڑے اڑیں گے، یا کوئی نشہ کر کے شراب پی کے آئے گا اور اس کا میٹر گھوما ہوا ہوگا، وہ اس کو گولی سے مار دے گا بغیر کسی دشمنی کے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کون کس طرح سے دنیا سے، بولو نا کیا ہو گیا، جاتا ہی کچھ نہیں پتا، لیکن ڈھیٹ پن کی انتہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن، پلاٹ، میرا گھر، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری انویسٹمنٹ، بیکار قسم کی باتیں، مجھے تو وحشت ہونے لگی ہے ان باتوں سے۔ چھوڑ دو، یہ نوٹ نکالو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، نکال کے دو، آگے کے لیے بھیجو، کچھ پتہ نہیں کب مر جاؤ۔ یہ میرا انسان پہ اچھا نہیں لگتا، یہ ہوس پرست اور لالچی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرا کیا تیرا ہے، تو کیا فضول باتیں کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے، مر جائے گا کل پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شاعر نے کہا ہے نا، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگو بو نے۔ یہ دنیا کی جو رنگ رلیاں ہیں نا، اس کے ڈسٹیمپر نے تجھے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے طبیعت سے، اور تو بے وقوف بن۔ بے وقوف کا لفظ میں مسجد کے ممبر کے احترام میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اس موقع پر لفظ کوئی اور یوز ہوتا ہے۔ حروف تہجی بھی آج کل شارٹ فارم میں چل رہے ہیں، الف بے پے تے وغیرہ آگے لگا لیں آپ۔ طبیعت سے دنیا نے لوگوں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ اب آپ تو بول لیں نا، نہیں، بے وقوف کا لفظ بہت ہلکا ہے، الف بے پے تے لگائیں آگے جا، بس سمجھ گئے۔ میں تو صبح شام دیکھ رہا ہوں نا، میں کیا ہم سب دیکھ رہے ہیں بھائی، لیکن ہم سب کی عبرت کی، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہماری کون سی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں؟ ہم سب اندھے ہیں۔ بڑے بڑے بلڈر بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں۔ 1.5-2 مہینے پہلے میری کسی بلڈر سے ملاقات تھی، وہ ملنا چاہ رہا تھا کسی مسئلے پہ۔ جنہوں نے ملاقات رکھوائی وہ بلڈر نہیں جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، وہ جو بلڈنگیں بناتے ہیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ بھائی ملاقات ہے آپ کی، اور ارب پتی آدمی ہے، اور 10 گاڑیاں پیچھے چلتی ہیں، 10 گاڑیاں آگے چلتی ہیں، سیکیورٹی اتنی ہے، اور پھوں پھاں۔ اطلاع آئی کہ بیٹھے بیٹھے انا للہ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے۔ پروگرام نہیں تھا لیٹنے کا۔ بعض دفعہ آدمی کا پروگرام ہوتا ہے لیٹنے کا، رات کو بستر پہ بیٹھتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے، یہ لیٹنا پروگرام کے تحت ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لیٹنے کا کوئی پروگرام بولو نہیں ہوتا، فرشتے آ کے ایسا لیٹاتے ہیں کہ پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھتا، کسی سے بھی نہیں اٹھتا، اقوام متحدہ سے نہیں اٹھتا، نیٹو کی افواج نہیں اٹھا سکتی پھر اس کو، کیونکہ نیٹو کی جو افواج افغانستان میں جا کے لیٹی ہیں ان کو کوئی نہیں اٹھا سکا، تو وہ کسی اور کو کہاں سے اٹھائیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگ کو یار، اچھے بلے تھے پچھلے ہفتے تو بڑے، آج پھر ویسے ہی مرجھائے ہوئے ہو گئے ہیں۔ تو ایک دفعہ لیٹتا ہے، اس کے بعد اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ آج اعمال کو تو کسی حد تک لوگ فوکس کرتے ہیں کہ عمل کو اچھا کر لو، دل سے دنیا کے جو محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں نا، اس فانی چیز کو جو دل دیا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض دیکھنے میں بڑے بڑے صوفی سے ہوتے ہیں، نیک پرہیزگار، لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، چشمہ تو اچھی چیز ہوتی ہے نا، چشمے نہیں پھوٹ رہے، دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں، گٹر سے نہریں بہہ رہی ہیں، غلاظتیں۔
یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو آج بظاہر دینداروں میں بھی ہے. بظاہر اس لیے کہ وہ دیندار حقیقت میں ہے ہی نہیں. کل کسی نے مجھے بتایا کہ ایک مشہور کوہ پیما, کیا نام ہے ان کا, علی کر کے ہے کچھ, علی سگپارا, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی نصیب کرے, K2 کی پہاڑی پہ گئے اور غائب ہو گئے, کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. اب لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسا خطرناک کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. جو بھی عقل وحی کی تعلیمات کے بغیر استعمال ہوگی نا, وہ عقل آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. عقل کے طاقت سے آپ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا کے پیش کر سکتے ہیں. جیسے بچے میں بھی تھوڑی سی سمجھ ہوتی ہے نا, بڑا اگر نگرانی کرے تو پھر بچے کی سمجھ صحیح استعمال ہوتی ہے. تو ایسے ہی انسان کی اگر اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو اور وحی کی تعلیمات اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت عقل کو استعمال کرتا ہے نا, تو وہ عقل کہاں جاتی ہے؟ بولو صحیح. آج جو ہے نا ان چیزوں کو ایک بڑی ویلیو دی جا رہی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ گیا, K2 پہ چڑھ گیا, فلانا کام کر لیا. ٹھیک ہے, یہ PUBG وغیرہ کھیلنے سے تو بہتر ہے کہ آپ ایسی تفریحات کریں. تو ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ کرو بھائی, جاؤ پہاڑوں پہ چڑھو, اس سے ورزش بھی ہوگی اور مشکل کام کرنے کی عادت بھی ہوگی. لیکن ایسی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ جان خطرے میں پڑ جائے, یہ غلط ہے. اس کو اسلام کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے. یہ K2 کی پہاڑی پر چڑھنے کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے. یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اس کو انٹرٹینمنٹ کی حد تک رکھا جائے گا. اس کی مثال ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, ڈاکٹروں نے اس کو تیز چلنے سے منع کیا ہے اور وہ ملک کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے فٹ بال ٹیم میں حصہ لے لیتا ہے کہ میرے ملک کا نام روشن ہوگا کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو کے میں نے 20 گول کر دیے. تو یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. آپ کو تو تیز چلنے سے منع کیا ہے, آپ فٹ بال کیسے کھیل رہے ہو؟ ملک کا نام روشن اور طریقوں سے ہو سکتا ہے. جان دو میدان جنگ میں جہاں شہادت ملے گی, آپ کو نشان حیدر ملے گا, شہادت ملے گی, تمغہ امتیاز ملے گا. جیسے صحابہ کرام نے بہادری کے جوہر دکھائے, اس میں ملک کا نام روشن ہوگا. غیر مسلموں کے ہاں ملکوں کے نام روشن کرنے کے اصول اور ضابطے کچھ اور ہیں. اسلام میں اصول اور ضابطے, بولو بھائی, کچھ اور ہیں. مائیکل جیکسن نے اپنے ملک کا نام روشن کیا, اسلام اس روشنی کو پسند نہیں کرتا. بس نمایاں ہونا, پرومیننٹ ہونا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. بہرحال وہ جو بھی ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, انسان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے, وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں ایک اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے کام کرنا جس میں جان خطرے میں پڑ جائے, تو ایسے کام سے ملک کو اگر واقعتاً فائدہ ہو رہا ہے, کوئی عملی فائدہ ہو رہا ہے, صرف نام روشن نہیں ہو رہا, عملی فائدہ ہو رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو شہادت ہے. اور اگر محض ایک انٹرٹینمنٹ ہے, محض ایک مشکل کام ہے, تو اسلام پھر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. کہ بھئی آپ کو جو پیدا کیا ہے, پیدا کرنے والے نے وہ ایک ہدف دے کے پیدا کیا ہے آپ کو. وہ K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں سر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا آپ کو. یہ انٹرٹینمنٹ کی حد تک صحیح ہے, تفریح کی حد تک صحیح ہے. تو تفریح میں جان کو تھوڑی خطرے میں ڈالا جائے گا. گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے ایک تفریح ہے, لیکن بیوی بچوں پہ کیا گزرتی ہے, خاندان پہ کیا گزرتی ہے, دوست احباب پہ کیا گزرتی ہے. گورے پر قیاس نہ کیا کریں اپنے آپ کو. گورے کا مقصد ہی یہ دنیا ہے. وہ تو کرے گا سب کچھ, وہ بلیڈ بھی کھائے گا. ان کے میجک شو میں بلیڈ کھا رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ. تو آج کل سب کچھ آ رہا ہے, بلیڈ کھا گیا, کیلیں کھا گیا. آئرن کے لیے بھائی آئرن کے کیپسول کھا لو, کیل کھانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے, کھا جاتے ہیں, کمال ہے.
تو ایک فالتو چیز میں آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے اتنے نمونے دنیا میں رکھے ہیں. بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی وبائیں آتی ہیں, ایک وبا آتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو لپیٹ کر لے جاتی. سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات کے باوجود دھماکے ہو جاتے ہیں. وہی گارڈ آپ کی موت کا سبب بن جاتا ہے جس کو آپ نے حفاظت کے لیے رکھا تھا. یہ سب جگہ ہوتا ہے, صرف ہمارے یہاں نہیں ہوتا. جہاز گر جاتے ہیں, کریش ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس کی علامت ہیں. اللہ ہمیں بار 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 بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے. تو کریں کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب ہر تھوڑے دن یہ قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو نہیں لگا کے کیا کرنا ہے پھر؟ کیا روٹی کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. کیا شادی کرنا چھوڑ دیں؟ کیا بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں؟ کیا کاروبار کرنا چھوڑ دیں؟ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیا کرنا کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ارے کیا ہو گیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل نہیں لگانا تو کیا کریں؟ دل نہ لگا کے کمانا تو ہے, دکان پہ تو پھر بھی بیٹھنا ہے. دکان بند کر دیں کیا؟ وہ ایک ٹیچر تھے یہاں, انگلش لینگویج ٹیچر, تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے تو بچے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے فیس لیتے ہیں اور آپ یوں کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ہم فیس تو پوری دیتے ہیں. تو کہتے ایک دن مجھے غصہ آیا, میں نے کہا کہ فیس دے کے تم نے مجھے خرید لیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا, فیس دیتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں جتنی فیس بنتی ہے اس حساب سے پڑھا رہا ہوں. تو یعنی اگر فیس دے رہے ہو تو اب میں کیا کروں, غلام بن کے؟ تو لوگ جب بوکھلا جاتے ہیں نا تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. بیگم کو زیادہ آرڈر کریں گے, غصے میں آئے گی, کیا مجھے لونڈی بنا کے رکھا ہوا ہے, میں کیا غلام ہوں, میں کیا ماسی ہوں؟ 2-4 دفعہ تو وہ بھی چائے پلا دے گی, اس کے بعد وہ بھی بولے گی نا کہ کیا میں ماسی ہوں. میاں بھی اس طرح کے تانے دیتا ہے. تو انسان نا بوکھلا کے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ بولیں گے بار بار بولتے ہو مسافر خانہ مسافر, تو کیا کریں مفتی صاحب؟ دکان بند کر دیں, جنگل میں نکل جائیں؟ ٹھیک ہے نا. دیکھو مسافر خانہ ہونے, جو آدمی جس چیز کو مسافر خانہ سمجھتا ہے نا تو 2 کام بہت کرتا ہے وہ اس میں, معذرت کے ساتھ, جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں اور ہم تو اس کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. بھائی بات یہ تکرار ہے, یہ بیان تھوڑی ہے. میرے دل میں بھی تو بیٹھے نا یہ باتیں ہیں, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, میں تو اسی پہ حیران ہو رہا ہوں. کل جب میں کسی میت پہ گیا نا, ان کے جن کی بیٹھے بیٹھے ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے گھر میں بیچاروں کے کیا رونا دھونا چل رہا تھا, تو میں لوگوں پہ تعجب نہیں کر رہا تھا, میں اپنے آپ پہ تعجب کر رہا تھا کہ مجھے عبرت کب آئے گی. بھائی یہ ہے دنیا, بیٹھے بیٹھے چلا جاتا ہے آدمی.